سے کیا کپڑے کے بزنس میں کوئی ایسا پابندی ہے کہ یہ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے؟ ایک کیا پابند؟ جی جیسے شارٹ نہیں بیچ سکتے لیڈیز میں، ایسا کچھ پابندیاں ہیں ایسے؟ جی شیخ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے ایک اصول ہے کہ الاصل فی المعاملات الحل والاباحہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام معاملات میں اصل حکم یہ ہے کہ وہ جائز ہیں، مباح ہیں، اور معاملات کے اندر خرید و فروخت، بیع و شراء اور تجارت بھی آتا ہے. تو تجارت کرنا کسی بھی چیز کی تجارت کرنا یہ جائز ہے، اس وقت تک جائز ہے جب تک اس چیز کی تجارت میں کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جس سے شریعت نے منع کیا ہے. تو عمومی طور سے تو کسی بھی چیز کی تجارت جائز ہے، جس میں کہ کپڑا بھی شامل ہے. اب اس کے اندر اگر کوئی ایسی چیز داخل ہوتی ہے جو شریعت میں حرام ہے، تبھی وہ چیز حرام ہوگی. جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا کپڑا بیچنا جس کا پہننا جائز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر مردوں کے لیے ریشم جائز نہیں ہے. اب اگر آپ ریشم کی تجارت کرتے ہیں اور مردوں کو بیچتے ہیں، مردوں کے پہننے کے لیے، مردوں کا کپڑا اس سے تیار کر کے آپ مردوں کو بیچتے ہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے ریشم، تو پھر یہ تجارت جائز نہیں ہوگی. یا اسی طرح سے عورتوں کا کپڑا ہے، آپ عورتوں کے لیے ایسے کپڑے کی پابندی ہے جس میں پردہ نہ ہو. ایسے کپڑے جس میں پردہ نہ ہو اور اجنبی مردوں کے سامنے پہن کے جائیں، اس پر پابندی ہے ہماری شریعت میں. اب اگر عورتوں کو آپ ایسا کپڑا بیچتے ہیں جن عورتوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کپڑوں کو پہن کر کے یہ باہر بے پردگی کا مظاہرہ کریں گی، آپ کو پتا ہے پکا، تو پھر اس کی تجارت کرنا یا ان کو بیچنا جائز نہیں ہوگا. لیکن ایسی عورتوں کو بیچنا جائز ہوگا جو اس کا حرام استعمال نہ کریں. تو یہ تو بات ہو گئی ان کپڑوں کی جن کی تجارت جائز ہے یا ناجائز ہے. کئی دفعہ ایسے کپڑے جن کا پہننا جائز ہے، اس کپڑے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن تجارت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ حرام ہے. اگر وہ حرام طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں تو پھر وہ تجارت ناجائز ہو جائے گی، جو کہ بہت ساری اس کی شکلیں ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ کپڑے کی تجارت اصلاً اس کی تجارت کرنا جائز ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی حرام چیز یا تو کپڑے کی نوعیت کے اعتبار سے حرام چیز جڑ جائے یا تو تجارت کے طریقے کے اعتبار سے کوئی حرام چیز جڑ جائے، تبھی وہ تجارت حرام ہوگی، ورنہ اصلاً اس میں جواز ہے. جی سہیل بھائی. جی سر، جیسے کہ ہم آن لائن سیلنگ کرتے ہیں تو اس میں تو ہم کو پتہ نہیں رہتا کہ نہیں کون کن تو لے رہا ہے. اسی لیے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ڈائریکٹ اسی سوال پر آتے. پورا سوال کرتے ہیں. ہاں اگر ہم کپڑے کے بارے میں گفتگو کرنے لگے تو 3-4 ایپیسوڈ چاہیے، ہے نا، جتنی اس میں شکلیں بن سکتی ہیں. اس لیے جو جی پرابلم آپ کو ہے اس پرابلم کے بارے میں پوچھیے. کپڑے کی آن لائن تجارت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں شیخ. دیکھیے آن جی لائن تجارت میں بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے یا کسی بھی کسٹمر نے کپڑے کا آرڈر کیا، اور کپڑا خرید لیا، لیکن کپڑا آئے گا 4 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، اور ابھی کپڑے کی قیمت بھی اس نے پے نہیں کیا. جب وہ کپڑا اسے ملے گا تب وہ قیمت پے کرے گا، لیکن بیع و شراء ہو چکی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ نے کپڑا خرید لیا اور ابھی نہ جی تو قیمت آپ نے دیا ہے نہ تو کپڑا آپ کو ملا ہے، دونوں طرف سے ادھار ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ یہ بیع الکالی بالکالی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الدین بالدین یا بیع الکالی بالکالی سے منع فرمایا، یعنی دونوں طرف سے اگر ادھار ہے تو. لیکن اس کی جائز شکل یہ ہے کہ آپ جب اس کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں، جس کا کپڑا ہے جو آپ کو کپڑا دے رہا ہے، تو آپ اس کو خرید نہیں رہے ہیں، آپ کا اس سے فقط اس بات پر اتفاق ہو رہا ہے کہ آپ کپڑا مجھے بھیجئے، جب کپڑا آئے گا میں اسے دیکھوں گا، اس کے بعد میرے پاس اس بات کا اختیار ہوگا کہ میں اسے خریدوں یا واپس کر دوں. یعنی فقط دونوں طرف سے وعدہ ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ ڈیلیوری کرنے والا لائے گا جب کپڑا تو آپ دیکھیں گے، آپ کے پاس اختیار ہوگا کہ آپ ریٹرن کر دیں یا اس کو خریدیں، تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ بیع و شراء نہیں ہے، یہ فقط وعدہ ہے.
اور بیع و شراء اور وعدہ میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے خرید لیا تو پھر آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لیکن اگر آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کل کو آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو اس کی ایک جائز شکل یہ ہے کہ آپ دونوں کے درمیان فقط ایک وعدہ ہو، عہد و پیمان ہو کہ آپ سامان بھیجئے، جب آئے گا میں دیکھوں گا تو ڈیسیجن لوں گا کہ خریدوں کہ نہ خریدوں. یہ ایک طریقہ جائز ہو گیا. جواز کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کپڑا خریدیں تو کپڑا تو ابھی ایک ہفتے کے بعد آئے گا، لیکن پیمنٹ آپ پورا کر دیں. پیمنٹ جب آپ پورا کر دیں گے، کپڑا ایک ہفتے کے بعد آئے گا، تو یہ دونوں طرف سے یہ چیز ادھاری نہیں ہوئی، یہ بیع سلم میں یہ چیز داخل ہو جائے گی. بیع سلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سامان کی قیمت ابھی ہم مکمل طور سے دے دیں اور وہ سامان ہم کو کچھ دنوں کے بعد ملے گا، اور وہ سامان ایسا ہے جس کے تمام اوصاف، کوالٹی وغیرہ، کپڑے کی نوعیت، تمام ڈیٹیل خریدنے والے کو بتا دیا گیا ہے. ایسا ایسا کپڑا چاہیے، اس کی یہ نوعیت ہو، اس کے یہ اوصاف ہو، یہ کلر ہو، ساری چیزیں، اس کا یہ سائز ہو، سارا ڈیٹیل خریدنے والے کو پتا ہے. اب سارا ڈیٹیل پتا ہونے کے بعد وہ اسی بنیاد پر اس کپڑے کو خرید رہا ہے، لیکن اسے قیمت مکمل طور سے ایگریمنٹ کرتے وقت ہی دینا ہوگا. اگر 1 روپیہ بھی وہ باقی رکھ رہا ہے تو یہ پھر بیع الدین بالدین ہو جائے گا، یعنی دونوں طرف سے ادھار ہو گیا، کیونکہ کپڑا تو ظاہر ہے 1 ہفتے بعد آنے والا ہے، اب قیمت بھی اس نے ادھار کیا ہوا تو دونوں طرف سے ادھار ہو گیا. تو دونوں طرف سے ادھار جائز نہیں ہے. تو بیع سلم اگر آپ کر رہے ہیں تو عام طور سے جو آن لائن لوگ خریدتے ہیں سامان، اس میں ڈیٹیل پورا موجود ہوتا ہے، کپڑے کا یا کوئی کسی بھی سامان کا سارا ڈیٹیل موجود ہوتا ہے. تو اس ڈیٹیل کو موصوف فی الذمہ کہتے ہیں. تو اس کپڑے کو جس کو آپ خرید رہے ہیں یہ موصوف فی الذمہ ہے، تو یہ بیع سلم کی شکل میں داخل ہو سکتی ہے چیز، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری قیمت مکمل طور سے چکا دی جائے. لیکن اگر کیش آن ڈیلیوری رکھا جاتا ہے تو کسٹمر کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ جب وہ سامان آئے گا تو اسے واپس کر سکتا ہے، گویا کہ وہ خرید نہیں رہا ہے. جب ڈیلیوری ہونے آئے گا، وہ سامان آئے گا، تب وہ ڈیسیجن لے گا کہ خریدے کہ نہ خریدے. جی بہت شکریہ شیخ. جی سہیل بھائی. جی سر، کسی میں تو جیسے امیزون اور فلپکارٹ رہتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں، 7 days ریٹرن کا پالیسی رکھتے ہیں، تو اسی پہ ہم لوگ سیلنگ کرتے ہیں. تو ایسے ہی بھائی میں نے سارا ڈیٹیل بتا دیا آپ کو، 3-4 جی شکلیں میں نے بتائیں. جی جی اگر سر. آپ یہ جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اگر اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خرید و فروخت ہے، میں نے خرید لیا، اس نے بیچ دیا. خریدنے بیچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چاہو تو ڈیلیوری بوائے کو واپس کر دو، نہیں مجھے نہیں لینا ہے. یہ مطلب یہ خریدنا بیچنا نہیں ہوا، یہ وعدہ ہوا. اور خریدنے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیا ہے تو آپ کو لینا ہی ہے. ٹھیک ہے بعد میں سامان پسند نہیں آیا تو ریٹرن کا آپشن ہوتا ہے، لیکن وہ سامان آپ کا ہو گیا. تو اگر آپ خرید رہے ہیں ڈائریکٹ تو کم سے کم پیمنٹ آپ کو پہلے کرنا ہوگا اگر خرید رہے ہیں تو. لیکن اگر دونوں طرف سے فقط وعدہ ہے خریدنے کا اور بیچنے کا تو آپ چاہیں تو پیسہ پیمنٹ نہ کریں. جب سامان آئے گا اس وقت آپ پیسہ دیجئے گا اور سامان لیجئے گا، اور اگر آپ چاہیں گے تو اسے واپس کر دیں گے، نہیں مجھے نہیں لینا ہے. تو اس ٹھیک ہے. تفصیل کے ساتھ یہ جائز ہے.